کائنات کی پیدائش پر اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ سب گھر والے، دادا دادی، نانا نانی اور خاص طور پر اس کے اپنے ہی والد اسے منحوس سمجھنے لگے۔ اس کی پرورش کے دوران بھی اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی گئی۔ بچپن ہی سے اس پر گھر کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔ گھر کو صاف رکھنا، سب کو کھانا دینا، برتن اٹھانا، یہ سب کام اس نے بچپن ہی میں سیکھ لیے۔ ایک ظلم اس پر یہ بھی ٹوٹا کہ اسے اسکول نہ بھجوایا گیا، جس پر کائنات نے اف تک نہ کی، بلکہ وہ اپنے ابو جان سے بولی، بابا کوئی بات نہیں، میں گھر پر ہی پڑھ لوں گی اور دادا دادی کی خدمت بھی کروں گی۔ ادھر اس کے بھائی اسد کو اچھے سے اسکول میں داخل کروایا گیا، اچھی خوراک دی جانے لگی اور اچھے کپڑوں سے لے کر مہنگے کھلونے تک اسے فراہم ہوئے، جبکہ کائنات کو جو بھی ملتا وہ ہنسی خوشی قبول کر لیتی۔ جوان ہونے پر اسد کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا گیا، اس امید پر کہ یہ گھر کا وارث ہے، اپنے دادا دادی اور والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور ان کی خدمت کرے گا۔ ادھر کائنات نے اپنے نام کی طرح سب رشتوں کو اپنے اندر سمیٹا ہوا تھا۔ دادا دادی کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، وقت پر کھانا دینا، کپڑے دھو کر دینا، رات کو سوتے وقت ان کے پیر دبانا اور گھر آئے ہوئے ہر رشتہ دار کی مہمان نوازی کرنا سب کائنات کے ہی ذمہ تھا۔ اتنا کچھ کرنے پر بھی کوئی اس کی عزت و قدر نہ کرتا، بلکہ اسے منحوس جان کر اس پر رعب جماتے۔ وقت گزرتا گیا، اب اسد کی شادی کی باتیں گھر میں ہونے لگی اور اسے فون میں لایا گیا اور ابو نے اس سے کہا، بیٹا تمہاری شادی کے سلسلے میں لڑکی دیکھنے جانے۔ جس پر اسد نے جواب دیا، ابو جی دیکھیں، میں نے تو یہاں شادی کر لی ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، تو بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے سب کے دلوں پر بجلی گرا دی۔ کائنات کے والد کو یہ سب سنتے ہی فالج کا اٹیک ہوا اور وہ اسی وقت گر پڑے۔ سب انہیں ہسپتال لے کر دوڑے۔ کائنات کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ وہ بار بار خدا سے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، اے خدا میرے والد کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اے میرے مالک میری دعا کو سن، اے میرے مالک مجھ پر رحم کر، میرے والد کو ٹھیک کر دے۔ جب اسد کو اس بات کا علم ہوا، وہ پاکستان واپس آیا اور تھوڑے دن رہ کر واپس چلا گیا، لیکن کائنات نے اپنے والد کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور رات دن ایک کر کے اپنے والد کو ان کے پیروں پر کھڑا کر دیا اور سب کے دل میں اپنا گھر بنا لیا۔ تندرست ہو جانے پر کائنات کے والد نے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے کائنات کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اپنے رویے پر شرمندہ ہوتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے ساری زندگی تمہیں نظر انداز کیا ہے اور زندگی کے ان خوبصورت لمحات کو تم سے چھین لیا ہے جس میں سب سے زیادہ تمہیں میری ضرورت تھی۔ مجھے تو اپنے بیٹے سے بہت امیدیں تھیں کہ وہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، لیکن اس نے تو ہماری ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ کائنات جسے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی رشتے سے محبت نہ ملی، اس نے بیٹی ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ جو خوبیاں ایک عورت میں ہونی چاہیے وہ تمام خوبیاں کائنات میں موجود ہیں۔ اس نے ہر دور میں ہر رشتہ نبھایا ہے اور اس کی ماں نے مرتے ہوئے مجھے زندگی کا وہ انمول تحفہ دیا ہے جس کی بدولت آج مجھے یہ نئی زندگی ملی ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک فرما بردار بیٹی کے روپ میں ایک فرشتہ صفت عورت عطا فرمائی ہے۔